جزاک اللہ خیر جناب محمد شیخ. خواتین و حضرات، آپ کے سامنے آج کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے صلاۃ یا نماز کے بارے میں جناب محمد شیخ سے ہم ان کا خطاب سن رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں سوال و جواب کے سیشن کی طرف. اس کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے سوالات آج کے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے اور مختصر ہونے چاہیے. آج اس سیشن کی ابتدا ہم سوالات کی ابتدا خواتین کے حصے کی جانب سے کریں گے اور یہ سلسلہ مرد حضرات کی جانب جا کر ختم ہوگا. اس دوران آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. آئی پی سی کے کوآرڈینیٹر مائک کے ساتھ آپ کی جانب آپ کی نشست پر پہنچیں گے اور اس طرح آپ اپنا سوال جناب محمد شیخ صاحب کے سامنے پیش کر سکیں گے. اب میں ایک مرتبہ پھر جناب محمد شیخ سے درخواست کروں گا کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں. شکریہ. کیا قرآن میں نماز جنازہ کا ذکر ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں دیکھیں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو نماز جنازہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو وہ آپ دیکھیے سورہ میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. یہ ہے سورہ توبہ 9، لکھ لیں، اس میں کتاب میں بھی شاید دیا ہو، 84 آیت ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور تو ان میں سے کسی ایک جو مر جائے کبھی اس کی صلی نماز قائم نہ کر اور تو اس کی قبر پر کھڑا نہ ہو. بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہوئے مر جائے وہی تو فاسق آزاد خیال لوگ ہیں. تو یہاں اس آیت میں نیگیٹو بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کفر کے اندر مر جائے تو اس کے لیے تو نماز نہیں پڑھ اور نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو جو کفر میں ہو اور یا شرک کر رہا کفر میں ہے. تو اس کے معنی جو صحیح لوگ ہیں ان کی صلاۃ ہو. تو نماز جنازہ جو ہے وہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے اور مسجد حرام میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں. ہاں، میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں نا کہ مسجد حرام میں کیونکہ وہاں گئے ہوتے ہیں تقریباً وہاں پر ہر نماز کے بعد پتہ نہیں وہ کیونکہ مکہ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، کہیں بھی مکہ میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتے وہ مسجد حرام میں لے آتے ہیں. تو وہ ہر فجر ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہر نماز کے بعد وہ نماز جنازہ ضرور پڑھاتے ہیں. تو وہاں جتنی لیڈیز ہوتی ہیں اور جینٹس ہوتے ہیں سب نماز قائم کرتے ہیں. تو اس کے معنی عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور یہاں لکھا ہوا ہے پڑھیں. اور وہ جو ایمان والا ہے اور نماز جنازہ کا جو فارمیٹ ہے صحیح طریقہ کار بھی وہیں سے ہے. اچھا، آپ سوال کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا دو کویشچن ہے. ایک تو یہ کہ کیا قرآن میں جمعے کی نماز کا اور جمعے کے دن کی چھٹی کا ذکر ہے، اور دوسرا یہی کہ عورتیں جمعے کی نماز مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، میں اس کا جمعے کی نماز کا تو قرآن میں ذکر ہے. سورہ جمعہ ایک سورت ہے، اسی کے اندر اس کا ذکر بھی ہے. لیکن چھٹی جہاں تک سوال ہے نا وہ دیکھنے والی بات ہے. سورہ جمعہ سورت ہے 62، اس کی 9 اور 10 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ صلاۃ کی نماز کے لیے پکارا جائے بس اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کوشش کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جب بھی جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے خرید و فروخت جو بھی آپ کا بزنس ہے یا خرید و فروخت جو بھی ہو رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. تو دنیا میں ایون اسپیشلی مکہ کے اندر اور ایون مدینہ میں بھی وہاں پر باقاعدہ جو ہے دکانیں بند کر دی اور دکانیں بند بھی نہیں کر پاتے، کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسی. وہ کہتا ہے فاسعوا الی ذکر وذروا البیع، چھوڑ دو اس کا خرید و فروخت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو. آگے کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب وہ جمعے کی نماز پوری ہو گئی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پوری ہو جائے تو پس تم زمین میں منتشر پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تم فلاح پاؤ گے. جب جمعے کی نماز ہو جائے تو کیا کریں؟ ہم چھٹی کر لیں، دفتر نہ جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ تم کیا کرو؟ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ.
وابتغوا من فضل, اللہ کا فضل ڈھونڈو. اب یہاں اللہ کی آیت میں تو لکھا ہے آپ دوبارہ جا کے اپنا جو بھی کام اللہ کا فضل ڈھونڈے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. دوسرا یہی کہ ہاں, اور عورتیں جو ہیں, دیکھیے نماز جو ہے بیسیکلی آپ مساجد میں بھی جا سکتے ہیں اگر اس کی فیسلٹیز اویلیبلٹی ہے کہ مرد اور عورتوں کا سپریٹ انتظام ہے, تو آپ ضرور جائیں نماز پڑھنے مسجد میں. اگر آپ کو موقع ملے ضرور جائیں. گھر میں تو پڑھ ہی رہا ہوتا ہے آدمی, عورتیں پڑھ رہی اتنی زیادہ گھر میں, لیکن اگر اویلیبلٹی ہے اس کی تو نماز مسجد میں ہی جا کے قائم کرنی چاہیے. اور اگر آپ سوچیے ظہر کی نماز آپ نے وہاں نہیں کی تو گھر میں کیا کریں گے آپ؟ 4 رکعت ظہر پڑھیں گے 2 رکعت؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ جمعہ کو 4 رکعت ظہر بنا دیا. نہیں ویسے تو 2 ہیں, لیکن اگر وہ جمعے کی نماز کے اندر جمع ہو کے نماز پڑھیں گے نہیں تو آپ کو جماعت کرنی پڑے. جماعت کے اندر 2 ہوگی, ویسے 4 ہو جائے گی. ہاں ظہر کی 2 ہو جائے گی اگر جماعت کر لیں گے, تھوڑی سی جماعت, 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے. ہاں وعلیکم السلام. کیا عورتیں زمانہ حیض میں نماز اور قرآن پڑھ سکتی ہیں یا قرآن سن سکتی ہیں؟ دیکھیے زمانہ حیض کی جو ہم نے آیت بتائی تھی اس میں جنابت کی کیفیت میں عورتوں کی ہوتی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, ہاں سنیں, البقرہ 2 کی 222 ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور وہ تجھ سے زمانہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دے وہ اذیت ہے, بس تم عورتوں سے زمانہ حیض میں علیحدہ ہو جاؤ اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ ان کی طہارت ہو جائے. پھر جب ان کی پوری طہارت ہو گئی پھر ان کے پاس آ جاؤ کہیں سے اللہ نے تمہیں امر کیا. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور طہارت کیے ہوئے سے محبت کرتا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں جو عربی میں لفظ ہے, قرآن آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں مینسٹریشن سائیکل میں, یہاں کہہ رہا ہے جب تک وہ جب مینسٹریشن ہوتی ہے ان کی مطہر نہیں رہتی, طہارت نہیں رہتی, فزیکل اور نفسیاتی طور پہ ان کی مطہر نہیں ہے, طہارت نہیں ہوتی. وہ خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, ولا تقربن ان یطہرن, جب تک کہ ان کی طہارت ہو جائے. جب ان کی طہارت ہو جائے پھر لوگ قریب جائیں. تو اس کے معنی عورتیں جو ہے مطہر نہیں رہتی اس میں سائیکل میں, وہ جنابت کی کیفیت ہے. اور یہاں سورہ واقعہ میں 56, 77, 78 اور 79 میں اللہ کہتا ہے, انہ لقرآن کریم, بے شک یہ قرآن ہے کرم والا, فی کتاب مکنون, یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے, لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھو سکتے وہ لوگ جو اس کو مطہر نہیں ہیں. تو اگر عورتوں کو اللہ کی طرف سے مینسٹریشن سائیکل میں مطہر نہیں رکھا تو وہ قرآن کو نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں. جب وہ زمانہ حیض سے گزر جائیں, ان کی طہارت ہو جائے تو وہ چھو لیں. کتاب فزیکل کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے انہ لقرآن کریم, بے شک یہ پڑھائی جو ہے وہ کتاب میں چھپی ہوئی ہے, قرآن ریڈنگ ہے. انہ لقرآن کریم, بے شک قرآن پڑھائی جو ہے وہ کرم والی ہے, فی کتاب مکنون, یہ کتاب میں لکھے میں چھپا ہوا ہے. اس پڑھائی کو لا یمسو, اس کتاب کو نہیں, لا یمسو, اس قرآن کو پڑھائی کو چھو نہیں سکتے اگر آپ مطہر نہیں ہیں. تو کوئی مرد اگر مطہر نہیں ہے, کوئی عورت خاتون مطہر نہیں ہے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل, تو اس کو چھو نہیں سکتا. تو یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے وہ سلسلہ ہے اور اللہ نے آپ کو مطہر نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کر رہا. آپ قرآن نہ پڑھیں, نہ سوچیں, نہ نماز قائم کریں, نہ مردوں کا دور رہیں. جب مطہر ہو جائیں تو سب سلسلہ صحیح ہو جائے گا. سن بھی نہیں سکتے, نہیں اس کو بھی اوائڈ کریں. وعلیکم السلام. نماز کے سلسلے میں ذکر الحمدللہ بہت تفصیل سے سنتے رہے ہیں اور باتیں بھی, لیکن قصر کب اور کیسے ہو سکتی؟ ہاں قصر نماز کا دیکھیے جو طریقہ کار ہے, عام طور پہ قصر کو ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ سورہ نساء 4 اس کی 101 آیت ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. جب تم زمین پہ ضرب لگاتے ہو بس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, تم نماز سے قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. بلا شبہ کافر جو ہیں تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. اچھا دیکھیے یہاں پر عربی میں عام طور پہ اس کو سفر سے ریلیٹ کر دیا ہے. سفر سے عربی میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی, اے ایمان والو
جب تم صلات کے لیے کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اگر تم مریض ہو یا سفر. تو سفر عربی میں ایک لفظ ہے سفر, اور اس کے معنی سفر ہے, لیکن ضرب کے معنی سفر نہیں ہے. یہاں لکھا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, تب تم زمین پہ ضرب لگاتے ہو. تو اسی ضرب کو قرآن مجید میں ضرب کے بیسک معنی مارنے کے ہوتے ہیں. ضربہ یضربو, اس نے مارا, وہ مارتا, یہ مارا, اس نے مارا. تو بیسک تو اس کے معنی زمین پہ ضرب لگانا ہے. لیکن قرآن مجید میں ضرب کے اور بھی معنی ہے. اس کا ایک معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ البقرہ 2 کی 273 آیت ہے, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ. فقیر لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو گھر گئے اللہ کی راہ میں اور وہ استطاعت نہیں رکھتے زمین پہ ضرب لگانے کی. یہاں کا آپ جا کے کسی قرآن میں ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں یہ لکھیں گے فقیر اللہ کی راہ میں جو گر جاتے ہیں وہ دنیا میں کوئی اور کام یا دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے, زمین پہ ضرب لگانا یعنی کوئی اور کام نہیں کر سکتے. ہاں, تو ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور خیرات ہے. لیکن عربی میں لکھا ہے ضرب لگاؤ زمین میں, وہ زمین پہ ضرب نہیں لگا سکتے. تو اس کے معنی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ زمین پہ ضرب لگا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اور جب آپ دیکھیے بزنس کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, جو بھی کام ہوتا ہے, ایک دفتر میں جاتا ہے, دفتر سے نکلتا ہے, پھر وہاں سے ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, یہ جو موومنٹس ہیں ساری, یہ زمین پہ ضرب لگانا ہو گیا. تو اگر آپ اس کو سمجھیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, جب تم زمین پہ جب ضرب لگاتے ہو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز سے قصر کر لو, چھوٹا کر لو. اور جب تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں کافر لوگ فتنے میں ڈال دیں, کیپٹیویٹ کر دیں, تو ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ باہر رہ رہے ہیں دنیا میں, ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پر عیسائی ہیں یا نان مسلمز ہیں, اور آپ دفتروں میں کام کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے وہاں پر نماز کے ٹائم پہ اجازت نہیں ملے گی نماز پڑھنے کی, فتنے میں ڈال دیں, تو آپ قصر کر لیں. اب قصر کرنے کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ فجر کی نماز تو آپ نے قائم کر لی صبح, وہاں تو آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہو رہی. اصل ڈسٹرب ہوتی ہے ظہر اثر میں, کیونکہ وہ ایسے ٹائمز ہوتے ہیں آپ کسی دفتر میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کام میں آپ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ظہر کے اندر عام طور پہ دفتروں میں بریک ہوتی ہے, لنچ بریک یا آفٹرنون میں اس میں بریک آتی ہے. جیسی بریک ملے آپ کو تو ظہر کو, اثر کو, آگے والی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے. ظہر کو ہاں جس طرح کے حج میں کرتے ہیں ظہرین کر لیا آپ نے, یعنی 2 رکعت ظہر پڑھی اور اثر کو, جی ہاں 12 سوا 12 بجے آپ نے ظہر بھی پڑھ لی, اثر بھی پڑھ لی. اب آپ مغرب تک فارغ ہو گئے, اب آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں, آگے پیچھے کوئی پرابلم آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں, فارغ ہوں میں, اثر بھی اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, تو قصر کر لی. یہ قصر کا طریقہ ہے. اور دوسری جو نماز جوائن کرنی ہے وہ ہے عشاء کے اندر مغرب کو. عرفات سے جب مزدلفہ پہنچے آپ, تو مزدلفہ میں کیا کر رہے ہیں آپ کہ اس کو عشاء کے بعد مغرب پڑھ رہے ہیں, مگر مغرب کو 3 ہی رکھ رہے ہیں, عشاء کو 2 کر رہے ہیں. تو وہ جو نماز ہے جہاں پر عشاء کو مغرب کے ساتھ ملائیں گے, تو وہ آپ کو کیا ہوا, مغرب کے بعد نہیں کر رہا. مغرب میں ہو سکتا ہے آپ بزی ہوں, دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں اور مغرب کا وقت آ رہا ہے, وہاں پر پرابلم آ سکتی ہے, آپ نماز نہ پڑھیں مغرب کی. عشاء ہوتی ہے 8:30 لیٹ, اس کا ٹائم بھی ذرا زیادہ ہوتا ہے, تو گھر میں آرام سے 10 بجے مغرب و عشاء ساتھ ملا کے پڑھ لیا آپ نے, پھر آپ کافر ہو گئے کہ وہ فتنے سے آپ کو پرابلم نہیں ہے. یہ سننا طریقہ قائم ہے اس کا. وعلیکم السلام. رسول کی صلات آج ہمارے اوپر تسلی کا باعث کیسے بنے گی, وضاحت فرمائیں. صحیح ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات ہمارے لیے کیسے باعث بنے گی. دیکھیے بات سنیں, ایک قرآن کی سورہ توبہ 9 ہے, اس کی میں آیت پڑھتا ہوں 102 اور 103. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور دوسروں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا جنہوں نے اچھے عمل, صحیح عمل اور دوسرے برے عمل کو ملا لیا. ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے, بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ ان کا تزکیہ کرو
اور ان کی طہارت کر تو ان کے اوپر نماز صلاح قائم کر، بے شک تیری نماز جو ہے ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی زندگی میں کوئی غلط کام کر لیا، سمجھ آپ، کوئی بھی غلط کام کر لیا ہے، یا یوں سمجھے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے جا کے مشورہ کیا، قرآن میں دے کر، قرآن کی آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو ہم نے قرآن سے مشورہ کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سچویشن کے مطابق آیت ڈھونڈی، اور فرض کریے آپ کو آیت کی وضاحت ہو گئی کہ یہ والی آیت ہے، آزمائش ہی لے لیں آپ، تو اب آپ نے کیا کیا کہ وہ آزمائش والی آیت، یا کوئی آپ نے برا کام کر لیا، زنا کر لیا، اس کی وہ والی آیت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا قریب مت جاؤ، یہ برائی فاحشہ ہے اور برائی کا راستہ ہے، یہ بات آپ نے آیت ملی آپ کو، اس آیت کو آپ نے نماز میں دہرایا، اور نماز میں دہرا کے آپ نے اس کو دوبارہ نہیں کیا، تو وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی، کیونکہ وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو آزمائش کر دی، اللہ نے آزمائش کر دیا، کسی بھوک سے، پیاس سے، نفسیات کے نقصان سے آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نفسیات کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے آپ کی، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کسی نے کر دیا، کوئی جادو کر دیا، یہ کر دیا، آپ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہاں کے پڑھا یہ تو اللہ نے میری آزمائش کی، میرے نفسیات کا نقصان کیا ہوا ہے، میرا نقصان زندگی میں اللہ نے کر دیا، تو اس کو یہ سمجھنا اللہ کی طرف سے، بجائے یہ سمجھنا کسی نے میرے پہ یہ کر دیا، میرے ساتھ کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے مسئلہ ہے، تو اللہ آپ کہہ رہے ہیں نفسیات کا نقصان، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت، جب ان کے پاس پہنچتی مصیبت، وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ میں غلط سوچ رکھ رہا تھا، کہ میں نے کوئی اور کنڈیشن سمجھ لی کہ میرے پاس اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ میں غلط بات سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زندگی میں زیادتیاں یوں ہو رہی کیونکہ فلانے نے ایسا کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا، لیکن جب آپ نے دیکھا یہ اللہ میرے ساتھ آزمائش کر رہا ہے تو آپ اس پہ ایمان لائے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ہو رہا ہے، جب آپ اس پہ لا رہے ہیں ایمان تو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤں، مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ یہاں کہتا ہے اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نمازیں بھیج رہا ہے، صلوات آپ کو بھیج رہا ہے تاکہ آپ صلات کے ذریعے واسطہ بنائیں اللہ کو، رسول کو، تاکہ آپ کی وہ ہو کمیونیکیشن کا شفا ہو۔ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات ہیں، نمازیں ہیں اپنے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو آپ نے جب نماز میں دہرایا اپنی سچویشن کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سکون بن جاتی ہے رسول کی صلاح آپ کے اوپر، وہ رسول کی صلاح آپ کے اوپر ہو جاتی ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ سر وہ درود اور عطیات جو وہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں یہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے آپ نوٹ کر لیں، سورہ احزاب 33 اور 43 اور 56، ایک تو 43 میں کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ اس کے ملائکہ فرشتے تمہارے اوپر صلی نماز قائم کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور ایمان والوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے ملائکہ فرشتے نبی پر صلو نماز قائم کرتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس کے اوپر صلو نماز قائم کرو اور تسلیم خم کرو تسلیم کرتے ہوئے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر صلو کر رہے ہیں، نماز بھیج رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ نماز قائم کروا رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اب میں آپ کو لیکچر میں بتا رہا تھا اللہ کی صلاح اور فرشتوں کی صلاح ویسی نہیں جیسے ہماری صلاح ہے، ان کی طریقہ صلاح نماز اور ہے، تو جب وہ صلاۃ آپ کے اوپر کریں گے، جیسے پچھلی آواز میں پڑھا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں پر نمازیں ان کے اوپر،
تو یہاں کہہ رہا ہے وہی ہے جو صلی کر رہا ہے, نماز قائم کر رہا ہے تمہارے اوپر, اور فرشتے قائم کر رہے ہیں تمہارے اوپر, تاکہ تمہیں نکال رہا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو جو آیتیں آپ کو وضاحت ہو رہی ہیں, آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اس کی اسپرٹ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, تو آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف جب آپ نکل رہے ہیں تو یہ اللہ اس کے فرشتے صلات کر رہے ہیں آپ کے اوپر. تو ان کا طریقہ کار صلات کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی پہچان کیسے کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے, تو ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور رحم کر رہا ہوتا ہے مومنوں پر, کہ اندھیروں سے آیتوں کی جب وضاحت ہوئی تو فرشتوں نے اور اللہ نے ہمارے اوپر نماز قائم کی اور ہمیں وہ اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہا ہے. یہ ہو گئی اللہ اس کے فرشتوں کی نماز. اب دوسری طرف آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اس کے فرشتے نماز قائم کر رہے ہیں نبی کے اوپر. تو نبی کو بھی اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہے ہیں. تو اب ان کو جب, کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے, نبی بھی ایک ذریعہ ہے, تو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی نماز قائم کرو ان کے اوپر, نبی کے اوپر, اور سر تسلیم خم کرو. اب آئیں گے آپ التحیات پہ. اب دیکھیے التحیات کے کیا معنی, پہلے وہ سمجھیں آپ. ہم کہتے ہیں التحیات للہ, یہ انسان کہہ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ التحیات کے معنی ہوتے ہیں زندگیاں, ایک زندگی جتنی بھی زندگیاں ہیں, اور صلوات جتنی بھی نمازیں ہیں, اور طیبات اچھائی ہیں, سب اللہ کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں یہ. اور الصلاۃ السلام علیک ایھا النبی, نماز اور سلام ہے نبی کے اوپر. ورحمۃ اللہ, اور رحمت اللہ کی. وبرکاتہ, اور اس کی برکات. السلام علینا, سلام و ہم سب کے. وعلی عباد الصالحین, اور اوپر بندوں کے جو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ جو بات ہے یہ ہم نے نماز پڑھی, یہ سنا آپ نے, یعنی پوری جو ہم نے قیام رکوع سجود میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ, اور جو ہم کھڑے ہوئے اور جو رکوع کیا اور ہم نے سجدہ کیا, یہ ہمارے فارمیٹ ہے. اور اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں, اور تحیات بھی ہم کہہ رہے ہیں. لیکن جتنی آیتیں آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز میں, وہ رسول کی صلات ہے. سمجھے, جب آپ آیت تلاوت کریں وہ آپ کی بات تھوڑی ہے. ہاں وہ تو رسول جیسے بھی پڑھا میں نے, وہ رسول کی صلات ہو گئی, وہ سکون بن رہی ہے ہمارے اوپر. لیکن یہ جو ہم نے پڑھا, یہ ہم نے کہا, یہ ہماری صلات ہے. ہاں اس حکم کی وجہ سے کہ اے ایمان والو تم نبی پہ صلو کرو. یہاں لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی, جو کوئی بھی نبی ہے. تو جو وہاں نبی ہے وہاں نام نہیں لکھا, یہاں بھی نام لکھا. جو کوئی نبی اس پہ ہم صلاۃ و سلام کر رہے ہیں نبی پر, اور رحمت بھیج رہے ہیں اپنے نبی پر, اور اس کی برکات, اور سلام ہمارے سب پہ مسلمانوں پر, اور جو عبادت صالحین اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے لا سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے, اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد جو ہے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بات بھی ہم گواہی دے رہے ہیں. یہ جب پڑھیں, جب قرآن کی آیتیں سمجھ میں آ جائیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اس کی اسپرٹ سمجھ میں آ جائے, تو ہم کو یہ گواہی دینی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, اب گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی لا سوائے اللہ کے, واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. یہ بھی آپ نے گواہی قرآن کو پڑھنے کے بعد دی, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے محمد رسول اللہ, یہ سب اس کی بات ایویڈنس ہے. یہ بھی آپ کی صلاح. اسی طرح ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد پر اور محمد کی پیروی کرنے والوں پر صلی کر, نماز قائم کر, جیسے آپ نے ابراہیم اور ان کے پیروی کرنے والوں پر صلی, اور بے شک تو تعریف کے قابل شاندار ہے. یعنی یہ طریقہ کار جو ہے, جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے مذہب کے باپ دادا ہیں, ان پہ صلی کر, نماز قائم کر, جیسے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فالوورز پر کر, جیسے تو نے ابراہیم ان کے فالوورز پر کی. مقام ابراہیم وہ بنا ہوا ہے, ابراہیم علیہ السلام جو ہے مقام ابراہیم سے مسلح ہے, وہ ذریت قائم کر کے نماز, تو وہ امام ہے ہمارے باپ دادا ہیں. ان پہ جو آپ نے صلی کری, ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فالوورز پر کر. یہ چیز ہم برکت بھی یہ ایسی کہتے ہیں, یہ درود میں یہی کہتے ہیں. اور ہو گیا نا, ٹھیک ہے, آئیے. شکریہ, جزاک اللہ خیر جناب محمد شیخ. اس کے ساتھ ہی آج کی تقریب کا اختتام ہوتا ہے. اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.